صرف ایک تسبیح دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ ادھر آپ نے تسبیح مکمل کی، ادھر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ہر قسم کی جائز حاجت مراد کو پورا کرنے کے لیے، ہر قسم کی دلی مراد حاصل کرنے کے لیے صرف ایک تسبیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات اور مراد کو پورا کرنے کے لیے۔ مجھے اکثر سوال آتے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں لیکن وظائف کام نہیں کرتے، وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ آپ دیکھا کریں، ہمیشہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، وظیفے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ لباس کا پاک صاف ہونا، یکسوئی صدقے دل کے ساتھ وظیفے کو کرنا اور یقین بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا، تعداد، ٹائم، طریقہ، یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں۔ ہر چیز کو غور سے سنا سمجھا کریں، طریقہ سنا کریں، اس کے بعد عمل یا وظیفہ کیا کریں۔ مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمارے وظائف کام نہیں کرتے، تو آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ایک بار اسی طریقے کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، یقین کریں آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کی حاجات اور مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے، رابطہ کرنے کا ٹائم، طریقہ بھی، نمبر بھی، ہر چیز بتائی جاتی ہے۔ غور سے سنا سمجھا کریں اور اس کے بعد عمل یا وظیفہ کیا کریں۔ اس عمل کو آپ بعد از نماز عصر بھی کر سکتے ہیں۔ بیسٹ ٹائم اس کا تہجد کے وقت ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو تہجد کے وقت کرنا ہے۔ اگر آپ تہجد کے نوافل پڑھیں اور اس کے بعد اس تسبیح کو کر لیں نماز فجر سے پہلے، صرف ایک تسبیح، تو اللہ کی قسم آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ کی غیبی مدد بھی ملے گی اور آپ کی جائز حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی کوئی بھی دلی حاجت، کوئی بھی دلی خواہش ہے، اس حاجت کا، اس خواہش کا تصور رکھتے ہوئے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ تہجد کے نوافل پڑھ کے آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور صرف ایک تسبیح کرنی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ 1 مرتبہ ہو گئے۔ اسی طریقے کے ساتھ صرف 101 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یکسوئی کے ساتھ، گرہ زاری کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کی اگر کوئی دلی حاجت ہے، دلی خواہش ہے، اس حاجت کا، اس خواہش کا مقصد رکھتے ہوئے آپ تہجد کے وقت اس عمل کو کر لیں۔ تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے جب یہ تسبیح کرنی ہے، خاموشی، یکسوئی صدقے دل کے ساتھ، اور دوران عمل کس سے گفتگو نہیں کرنا۔ آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اپنے عمل پر مرکوز ہو۔ جو کلمات بتائیں ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور اول آخر درود ابراہیمی کی تعداد بھی بتا دی ہے۔ آپ اس تسبیح کو کر کے دعا مانگیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعا کو پورا کرے گی۔ اللہ سے مانگ کر دیکھیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، صدقے دل کے ساتھ اس ذات کی طرف جا کے دیکھیں، آپ مایوس ہو کر نہیں لوٹیں گے، کامیابی ملے گی، آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بن مانگے دیتی ہے۔ اگر ہم اس ذات سے مانگ کر دیکھیں تو کیا ہم مایوس لوٹیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ صرف توکل، یقین، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں، وظیفے پر نہیں، اللہ کی ذات پر، اور اس عمل کو یکسوئی کے ساتھ کر لیں۔ آپ کی دعائیں قبول، آپ کی حاجات پوری، آپ کی ہر دلی حاجت، ہر دلی خواہش جو جائز ہے فوراً پوری ہو جائے گی۔ اس تسبیح کو کر کے دیکھیں۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطے کا ٹائم، طریقہ بتایا جاتا ہے اور نمبر بھی بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ اپنا مسئلہ میرے واٹس ایپ نمبر 030073519998 پر تفصیل سے وائس میسج کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ بار بار کال میسج کرنے سے گریز کیا کریں، مصروفیات کی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا تو اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے رابطے کا ٹائم، طریقہ بتایا جاتا ہے۔ جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، با کمال وظیفہ ہے، مجرب عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے، اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ ایسے سمجھیں کہ یہ وظیفہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ صرف ایک بار کر کے دیکھیں، دعائیں بھی قبول اور حاجات بھی پوری۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے۔ آپ اس عمل کو جو طریقہ بتایا اسے فالو کرتے ہوئے، جو ٹائم بتایا اسے فالو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔